فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے نورین عباس حاضر خدمت ہے۔ میں آج آپ کے لیے درس عقائد کا 8واں حصہ لے کر آئی ہوں، جس کے مصنف آیت اللہ مصباح یزدی ہیں اور ترجمہ کیا ہے جناب ضمیر حسین بہاولپوری نے۔ تو آئیے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ 13واں درس، صفحہ نمبر 102۔ چند شبہات کا حل، نامحسوس موجود پر اعتقاد۔ خدا شناسی کے ضمن میں ایک معمولی شبہ یہ ہے کس طرح ایک ایسے موجود پر ایمان لایا جا سکتا ہے کہ جو قابل درک نہیں ہے اور نہ ہی اسے حس کیا جا سکتا ہے۔ سین یہ شبہ ہمیشہ ان لوگوں کے ذہنوں میں اٹھتا ہے کہ جو قوی فکر کے مالک نہیں ہیں، لیکن ایسے دانشور بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے تفکر کی بنیاد اصالت حس الف صاد الف لام ت ح سین پر قائم کی ہے اور نامحسوس موجود سے انکار ہے، یا کم از کم اسے یقینی معرفت سے بعید سمجھا ہے۔ اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ ادراکات حسی کو جسم و جسمانیت سے بدن کو مس کرنے کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے، اور ہمارے حواس میں سے ہر حس اپنی موقعیت اور خاص شرائط کے تحت مادی موجودات کو درک کرتی ہے، اور جس طرح آنکھ سے سننے یا کان سے دیکھنے کی توقع باطل ہے، اسی طرح یہ انتظار بھی باطل ہے کہ ہمارے حواس تمام موجودات کو درک کر لیں گے۔ ایک تو یہ کہ مادی موجودات کے درمیان ایسی بھی چیزیں موجود ہیں جو حس کے دائرے سے باہر ہیں، جس طرح کہ ہمارے حواس الٹرا وائلٹ اور انفرا ریڈ کے انوار اور الیکٹرومیگنیٹک وغیرہ امواج کو درک کرنے سے عاجز ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہم بہت سے حقائق کو ظاہری حواس کے علاوہ دوسری راہوں سے درک کرتے ہیں اور ان کے وجود کا یقینی اعتقاد حاصل کر لیتے ہیں، جبکہ وہ حس کی قدرت سے باہر ہیں، جیسا کہ ہم خود اپنے ڈر، ارادے، محبت اور دوسری صفات سے آگاہ ہیں اور ان کے وجود پر پورا ایمان بھی رکھتے ہیں، حالانکہ یہ روحی آثار خود روح کی طرح حس کے دائرے سے باہر ہیں۔ اس کے علاوہ خود ادراک ایک غیر عادی اور نامحسوس امر ہے، لہذا حواس کے ذریعے کسی چیز کا درک نہ ہونا نہ تنہا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا، بلکہ اسے بعید بھی نہیں کہا جا سکتا۔ خدا پر ایمان رکھنے کے سلسلے میں جہل اور خوف کا کردار جامع شناسوں کی طرف سے دوسرا شبہ جو کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ خدا پر اعتقاد رکھنا خوف و خطر کی وجہ سے ہے، بجلی یا زلزلہ یا اسی طرح کے اور دوسرے خطرات کی وجہ سے یہ تصور وجود میں آیا ہے۔ دراصل بشر نے اپنی روحی اطمینان کی خاطر الیاذ باللہ ایک خیالی موجود بنام اللہ کو مانا ہے اور اس کی عبادت میں مشغول ہے۔ اسی وجہ سے خطرات کے مقابلے میں محافظت کا امکان جس قدر بڑھتی جاتی ہے،
یا خطرات حوادث کے اسباب و علل جیسے جیسے آشکار ہوتے جاتے ہیں، ویسے ویسے اسی اعتبار سے خدا پر ایمان ضعیف ہوتا جاتا ہے۔ مارکسیم نے اس شعبے کو اپنی کتابوں میں بعنوان علم جامع شناسی کے نتائج کے تحت بڑی آب و تاب کے ساتھ بیان کیا ہے، جسے غیر مطلع لوگوں کو دھوکہ دینے کا ایک بہترین وسیلہ تصور کیا جاتا ہے۔ اس شبہے کے جواب میں یہ کہنا بہتر ہے کہ سب سے پہلے یہ شبہ تنہا ایک مفروضہ ہے جسے بعض جامع شناسوں نے پیش کیا ہے، اور اس کے صحیح ہونے پر کسی بھی علمی دلیل کا وجود نہیں ہے۔ دوسرے، اس زمانے میں بہت بڑے بڑے مفکرین تھے جو ہر ایک سے زائد حوادثات کے علل و اسباب سے آگاہ تھے، اور خدائے حکیم پر مضبوط عقیدہ رکھتے تھے، اور اب بھی اسی عقیدے بحاقی میں ایسا ہرگز نہیں ہے کہ خدا پر ایمان رکھنا خوف و جہل کا نتیجہ ہے۔ تیسرے، اگر بعض حوادثات سے خوف یا اس کے اسباب سے ناآگاہی ہی خدا پر ایمان رکھنے کا سبب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وجود خدا خوف و جہل کا نتیجہ ہے۔ جس طرح سے کہ بہت سے روحی اثرات جیسے لذت طلبی اور شہرت طلبی وغیرہ علمی و فنی اور فلسفی انکشافات کا سبب ہے، لیکن ان کے اعتبار کو خدشہ وار نہیں کرتا۔ چوتھے، اگر بعض لوگوں نے خدا کو اس عنوان سے پہچانا ہے کہ وہ مجہول علت الحوادثات کو وجود بخشنے والا ہے، یہاں تک کہ اگر علل و اسباب کے آشکار ہونے کی وجہ سے ان کے ایمان میں کمی ہو گئی ہے، تو یہ خدا پر اعتقاد کے معتبر نہ ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ سب کچھ ان کے ایمان کے ضعیف ہونے کی علامت ہے۔ اس لیے جہانی حوادثات کی بنسبت خدا کا علت قرار دیا جانا اس کی طبعی علتوں کے اثر انداز ہونے کی سخنیت کے اعتبار سے علت خدا کے مرض میں واقع نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی علت ہے جو ہر ایک کو شامل ہوتی ہے، اور تمام مادی و غیر مادی علتوں کے پہچاننے یا نہ پہچاننے میں ان کے طول میں مؤثر ہے، اور اس کی نفی و اثبات کے لیے کسی بھی قسم کی تاثیر سے عاری ہے۔ یہاں 2 سطر انڈرلائن ہوئی ہیں، میں آپ کو اس کا مطالعہ کر کے بتاتی ہوں۔ جیسے اینسٹین، کرسی ویریس، ولکیسس، کارل اور دوسرے برجستہ مفکرین کے جنہوں نے وجود کے اسباب کے لیے مقالہ تحریر کیے، جن میں سے بعض مقالہ جات کو کتاب اسباب وجود خدا میں جمع کیا گیا ہے۔ کیا قاعدہ علیت ایک قاعدہ کلی ہے؟ شبہات میں سے ایک شبہ جسے غربی دانشمندوں نے بیان کیا ہے، یہ ہے کہ اگر اصل علمیت کلیت سے متصف ہے تو پھر خدا کے لیے بھی علت کا ہونا ضروری ہے، حالانکہ اس کے لیے فرض یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی علت نہیں ہے، لہٰذا بے علت خدا کو ماننا قانون علیت کا نقض کرنا اور عدم کلیت پر دلیل ہے، اور اگر قاعدہ علیت کی کلیت کو نہ مانے تو پھر واجب الوجود کو ثابت کرنے کے لیے اس قاعدہ و قانون سے استفادہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ ممکن ہے کہ کوئی یہ کہے کہ اصل مادہ یا انرجی
خود بخود علت کے بغیر وجود میں آ گیا ہو اور اس میں ہونے والے تغیرات کی وجہ سے تمام موجودات ظہور میں آئے ہیں۔ یہ شبہ بھی، جیسا کہ 7ویں درس میں اشارہ کیا جا چکا ہے، قاعدہ علیت کے تحت کی گئی غلط تفسیر کا نتیجہ ہے۔ یعنی ان لوگوں نے یہ تصور کر لیا ہے کہ اس قاعدے کا مفاد یہ ہے کہ ہر شے موجود علت کی محتاج ہے، جبکہ اس کی صحیح تعبیر یہ ہے کہ ہر ممکن الوجود یا وابستہ موجود علت کا محتاج ہے۔ یہ ایک استثناء ناپذیر قاعدہ کلی ہے، لیکن یہ فرضیہ کہ اصل مادہ یا انرجی علت کے بغیر وجود میں آ جائے اور اس میں ہونے والے تغیرات کی وجہ سے یہ جہان خلق ہو جائے، اشکالات و اعتراضات سے خارج نہیں ہے، جسے ہم آئندہ دروس میں بیان کریں گے۔ علوم اجتماعی کے نتائج۔ ایک شبہ یہ ہے کہ جہان و انسان کے پیدا کرنے والے وجود پر اعتقاد رکھنا جدید علوم کی روح سے سازگار نہیں ہے۔ مثلاً کیمسٹری میں یہ بات مسلم ہے کہ مادہ اور انرجی ہمیشہ ثابت ہیں، لہٰذا کوئی بھی شے عدم سے وجود میں نہیں آتی اور کوئی موجود بھی پوری طرح فنا نہیں ہوتا۔ حالانکہ خدا پر عقیدہ رکھنے والوں کا یہ کہنا ہے کہ اس نے مخلوقات کو عدم سے ہستی کی صورت میں وجود بخشا ہے۔ اسی طرح بیالوجی میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ زندہ موجودات بے جان موجودات سے متولد ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ انہیں کمال حاصل ہوتا ہے، یہاں تک کہ انسان وجود میں آتا ہے۔ حالانکہ خدا پر ایمان رکھنے والوں کا عقیدہ ہے کہ اس نے ہر ایک کو جداگانہ خلق کیا ہے۔ جواب میں یہ کہنا بہتر ہے کہ پہلے یہ کہ مادہ اور انرجی کی بقا کا قانون ایک علمی اور تجربی قانون کے عنوان سے تنہا ان موجودات کے لیے ثابت ہے کہ جو قابل تجزیہ ہیں، لہٰذا اس کے ذریعے اس فلسفی مسئلے کو حل نہیں کیا جا سکتا کہ مادہ یا انرجی ازلی ابدی ہیں یا نہیں۔ دوسرے یہ کہ مجموعی اعتبار سے مادہ انرجی کا ثابت ہونا اور اس کی ہمیشگی سے تعلق رکھنا کسی خالق سے بے نیازی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ دنیا جہان کی عمر جس قدر بھی طولانی ہوگی، اس خالق کی ضرورت اتنی ہی زیادہ ہوگی، اس لیے کہ معلول کے لیے علت کی احتیاج کا معیار اس کی ذاتی وابستگی اور اس کا ممکن ہونا ہے، نہ یہ کہ وہ حادث ہے اور محدودیت قید زمانی سے متصف ہے۔ ایک دوسری تعبیر کے مطابق مادہ اور انرجی جہان کی علت مادی کو تشکیل دیتے ہیں، نہ علت فاعلی کو، بلکہ وہ خود علت فاعلی کے محتاج ہیں۔ تیسرے، مادہ اور انرجی کے ثابت ہونے کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ نئے موجودات وجود میں نہ آئیں اور ان میں کمی یا زیادتی واقع نہ ہو، بلکہ بعض موجودات جیسے روح، عقل، ارادہ وغیرہ مادہ اور انرجی کی قسم سے نہیں ہیں کہ جس کی کمی یا زیادتی مادہ اور انرجی کے قانون بقا سے منافات رکھے۔ چوتھے، فرضیہ تکامل، جسے ابھی تک پوری طرح علمی حلقے میں اعتبار نہیں ملا ہے اور جسے بہت سے مفکرین نے رد کیا ہے، خدا پر اعتقاد رکھنے سے منافات نہیں رکھتا اور حد اکثر زندہ موجودات کے درمیان صرف علت اعدادی کو ثابت کرتا ہے، نہ یہ کہ خدا سے اس کے رابطے کی نفی کرتا ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ اسی فرضیہ کے بہت سے طرفدار آج بھی اور گزشتہ ادوار میں جہان و انسان کے پیدا کرنے والے پر ایمان رکھتے تھے اور رکھتے آئے ہیں۔ سوالات: نمبر 1، حس گرائی اور نامحسوس امور کے انکار پر کیا اشکالات ہیں؟ نمبر 2، وہ اشکالات کیا ہیں جو بعض ماہر سماجیات کے فرضیہ پر وارد ہوئے ہیں؟
جو اس بات کے قائل ہیں کہ وجود خدا کا نظریہ انسان کے خوف و جہل کا نتیجہ ہے۔ نمبر 3، وجود خدا پر ایمان رکھنے کا عقیدہ علیت کی کلیت سے منافات رکھتا ہے، کیوں؟ نمبر 4، کیا مادہ اور انرجی کی بقا کا قانون پروردگار عالم پر اعتقاد رکھنے منافات رکھتا ہے، کیوں؟ نمبر 5، کیا فرض یا تکامل وجود خدا پر ایمان رکھنے کے عقیدے کو باطل قرار دیتا ہے، کیوں؟ 14واں درس، مادی جہان بینی اور اس پر تنقید۔ مادی جہان بینی کے اصول۔ مادی جہان بینی کے لیے درج ذیل اصول فرض کیے جا سکتے ہیں۔ پہلی اصل، ہستی جو مادہ اور مادیات کے ہم پلہ و مساوی ہے، اسی چیز کو موجود کا نام دیا جا سکتا ہے کہ جو یا تو مادہ اور حجم سے متصف ہونے کے علاوہ ابعاد ثلاثہ طول، عرض، عمق ق سے متصف ہو، یا مادے کے خواص میں سے اس کا شمار ہو، اور اسی ضمن میں مادہ بھی قابل تقسیم اور کمیت کا حامل ہے۔ لہٰذا اسی اصل کی بنیاد پر خدا کے وجود کا ایک غیر مادی اور طبیعت سے بلند موجود ہونے کے عنوان سے انکار کر دیا جاتا ہے۔ دوسری اصل، مادہ ازلی و ابدی نیز نہ قابل خلق ہے اور نہ کسی علت کا محتاج بھی نہیں ہے، اور اصطلاح فلسفی کے مطابق واجب الوجود ہے۔ تیسری اصل، اس جہان کے لیے علت غائی اور کسی ہدف کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ کسی باشعور فاعل کا وجود نہیں ہے جس کے لیے ہدف کا تصور کیا جائے۔ چوتھی اصل، اس جہان کے موجودات اصل مادہ کے علاوہ مادہ کے ذرات کا ایک دوسرے پر اثر انداز ہونے کی وجہ سے وجود میں آئے ہیں۔ اسی وجہ سے گزشتہ موجودات کو آنے والے موجودات کے لیے شرط اور علت اعدادی مانا جاتا ہے، اور مادیات کے درمیان اکثر ایک قسم کے فاعل طبیعی کو قبول کیا جاتا ہے، جیسے کہ درخت کے پھل کے لیے فاعل طبیعی یا بائیولوجی اور کیمسٹری کے اثرات کو خود اسی کی طرف نسبت دی گئی ہے۔ پھر کسی بھی موجود کے لیے فاعل الہی اور ہستی بخش کی ضرورت نہیں ہے۔ مذکورہ اصول کے علاوہ اصل پنجم کا اضافہ کیا گیا ہے جو معرفت شناسی سے مربوط ہے، بلکہ ایک طرح سے تمام اصول پر مقدم ہے۔ یہاں 2 سطر موجود ہیں جو انڈر لائن ہوئی ہیں۔ مفہوم مادہ اور اس کی تعریف سے زیادہ آشنائی کے لیے 2,49,249 پاسداری از سنگر ہائی آئیڈیالوجک جہان بینی مادی 2,97,292 اور آموزش فلسفہ 141ویں درس کی طرف رجوع کریں۔ فلسفہ جلد 2 141ویں درس کی طرف رجوع کریں۔ معرفت شناسی، اصل پنجم کا اضافہ کیا گیا ہے جو معرفت شناسی سے مربوط ہے، بلکہ ایک طرح سے تمام اصول پر مقدم ہے، اور وہ یہ ہے کہ صرف اسی شناخت کو معتبر مانا جا سکتا ہے کہ جو تجربہ حسی کے نتیجے میں حاصل ہو، اور چونکہ حسی تجربہ صرف مادہ اور مادیات
کے وجود کو ثابت کرتے ہیں، لہٰذا کسی بھی شے کا وجود غیر قابل قبول ہے۔ لیکن اس اصل پنجم کا باطل ہونا گزشتہ درس میں بیان کیا جا چکا ہے، جسے دوبارہ بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بقیہ 4 اصول کے سلسلے میں گفتگو جاری رہے گی۔ پہلی اصل، مادی جہان بینی میں اس اصل کا شمار بنیادی اصول میں کیا جاتا ہے، لیکن یہ اصل بے بنیاد دعوے کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور ماورائے طبیعت کے انکار کے لیے کسی بھی قسم کے برہان و دلیل قائم نہیں کی جا سکتی، بالخصوص ماٹریلسٹی معرفت شناسی کے ذریعے کہ جس کی بنیاد اصالت حس و تجربے پر قائم ہے۔ ماورائے طبیعت کی نفی پر دلیل لانا غیر ممکن ہے، اس لیے کہ یہ بات بخوبی روشن ہے، کوئی بھی 2,49,249 حس تجربی اپنے حدود یعنی مادہ اور مادیات سے ہٹ کر کسی شے کی نفی یا اثبات کا فریضہ انجام نہیں دے سکتی۔ حس گرائی کی منطق کی بنا پر حد اکثر جو مطلب ثابت کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ 2,49,249 حس تجربی سے ماورائے طبیعت کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا اس صورت میں کم از کم اس کے موجود ہونے کا احتمال باقی رہ جاتا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اشارہ کیا ہے کہ انسان بہت سے غیر مادی موجودات کو جو مادے کی خصوصیات کی حامل نہیں ہیں من جملہ روح کو اپنے علم حضوری کے ذریعے درک کر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی مجردات کے اثبات میں بے شمار دلیلیں فلسفی کتابوں میں ذکر کی گئی ہیں۔ موجود مجرد یعنی روح کے شواہد میں سے رؤیائے صادقہ، مرتازوں کے خارق عادات امور اور انبیاء اعظم علیہ السلام اور اولیاء الہی کے معجزات و کرامات میں بسر حال خدا کے وجود اور اس کے جسمانی نہ ہونے پر جو دلائل قائم کیے گئے ہیں، اس اصل کے بطلان کے لیے کافی ہیں۔ یہاں انڈرلائن 3 سطر موجود ہیں۔ اس سلسلے میں مزید اطلاع کے لیے آئیڈیالوجی طبیعیاتی کے 8ویں درس سے 16ویں درس تک اور آموزش فلسفے کے 13ویں درس سے 18ویں درس تک کا مطالعہ کیا جائے۔ نمونے کے لیے آموزش فلسفہ جلد 2 40ویں درس سے 49ویں درس کا مطالعہ کریں۔ دوسری اصل، اسی اصل میں مادہ کے ازلی اور ابدی ہونے پر تاکید اور پھر یہ نتیجہ حاصل کیا گیا ہے کہ وہ خلق کیے جانے سے مستغنی ہے۔ لیکن مادہ کا ازلی اور ابدی ہونا علمی اور تجربی دلائل کے ذریعے یہ بات قابل اثبات نہیں ہے، اس لیے کہ تجربے کا دائرہ محدود ہے، اس لیے کہ کوئی بھی تجربہ زمان و مکان کے اعتبار سے جہان کے بے نہایت ہونے کو ثابت نہیں کرتا۔ تیسری اصل جہان کے ہدف مند ہونے کا انکار ہے، جس کے نتیجے میں خالق کے منکر ہونے کا لازمہ پیش آتا ہے، لہٰذا خدا کے وجود کے ثابت ہونے کے ساتھ یہ اصل بھی باطل ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ سوال باقی ہے کہ ایک عقل مند انسان اس منظم جہان کو دیکھتے ہوئے کس طرح اس کے بے ہدف ہونے کو مان سکتا ہے، جبکہ اس میں نہایت نظم و ضبط کے علاوہ بے شمار آثار و فوائد رونما ہیں۔ چوتھی اصل مادی موجودات میں علیت کو منحصر سمجھنا ہے، لیکن اس اصل پر بے شمار اعتراضات ہیں، جن میں سے مہم ترین اعتراضات درج ذیل ہیں۔ پہلی یہ کہ اس اصل کی بنیاد پر اس جہان بینی میں کسی نئے موجود کا وجود میں آنا غیر ممکن ہے، حالانکہ ہم برابر عالم انسان اور حیوانات میں نئے موجودات کی پیدائش کے شاہد ہیں کہ جن میں سے مہم ترین حیات، شعور، عواطف، احساسات
اور افکار ہیں۔ یہاں انڈر لائن کچھ سطور موجود ہیں۔ کتاب نقدی فشردہ براصول مارکسیزم میں دوسرے درس کی طرف رجوع کریں۔ اسی کتاب کے 7ویں اور 8ویں درس کا مطالعہ کیا جائے۔ اس طرح کتاب آموزش فلسفے کے 62ویں اور 63ویں درس کا مطالعہ کیا جائے، اور مادے کا ازلی ہونا اس بات کا لازمہ نہیں ہے کہ وہ خالق سے بے نیاز ہے، جس طرح سے کہ ایک ازلی میکینک کی حرکت کا فرض ازلی قوت محرک کا لازمہ ہے، نہ یہ کہ وہ قوت محرک سے بے نیاز ہے۔ مادے کا خلق ہونے سے مستثنیٰ ہونا واجب الوجود ہونے کے مساوی ہے، اور ہم نے 8ویں درس میں اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ مادے کا واجب الوجود ہونا محال ہے۔ ماٹریلسٹوں کا کہنا ہے کہ یہ موجودات مادہ کے خواص کے علاوہ کچھ اور نہیں ہیں، تو ان کے جواب میں ہم یہ کہیں گے کہ امتداد اور تقسیم پذیری مادہ اور مادیات کی خصوصیات میں سے ہے، جبکہ یہ خصوصیات ان کے وجود میں نہیں پائی جاتیں، اور وہ موجودات جنہیں مادہ کے خواص کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، بے شک یہ خواص بے جان مادے میں نہیں پائے جاتے۔ یہ ایک دوسری تعبیر کے مطابق مادہ ایک مدت تک ان خواص سے عاری ہے، اور ایک مدت کے بعد وہ ان سے متصف ہو جاتا ہے۔ پس وہ موجودات جنہیں خواص مادہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اسے بھی کسی خالق کی ضرورت ہوگی جو اسے مادہ کی صورت میں وجود بخشے، اور یہ وہی علت ہے جسے علت ایجادی اور ہستی بخش کہتے ہیں۔ اس قول کے تحت ایک دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اس قول کی بنیاد پر تمام موجودات کا وجود میں آنا جبری ہے، اس لیے کہ مادے کی تاثیر اور اس کے تاثرات میں انتخاب و اختیار کا کوئی وجود نہیں ہے، اور اختیار سے انکار خلاف وجدان ہونے کے علاوہ تمام معنوی اور اخلاقی اقدار کے منافی ہونے کے ساتھ ساتھ ہر قسم کی ذمہ داریوں سے انکار کا ہے، اور ظاہر ہے کہ معنوی اقدار اور ذمہ داری سے انکار کے نتیجے میں انسانی زندگی میں کس طرح کے اثرات مرتب ہوں گے، بریکٹ میں وہ سب عیاں ہیں، بریکٹ بند۔ آخر کار مادے کے واجب الوجود نہ ہونے کی صورت میں جیسا کہ ثابت ہو چکا ہے کسی نہ کسی علت کی ضرورت ہوگی، اور یہ علت کبھی بھی علت طبعی اور علت اعدادی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ روابط تنہا مادیات میں ایک دوسرے کے ساتھ متصور ہیں، لیکن تمام مادے کا علت کے ساتھ اس طرح کے رابطہ ہونے کا تصور نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا جو علت بھی مادے کو وجود بخشے گی وہ علت ایجادی اور ماورائے مادی ہوگی۔ سوالات: نمبر 1، مادی جہان بینی کے اصول بیان کریں۔ نمبر 2، مادہ اور مادی شے کی تعریف کریں۔ نمبر 3، پہلی اصل پر ہونے والے اشکالات کو بیان کریں۔ نمبر 4، دوسری اصل پر ہونے والے اشکالات کو بیان کریں۔ نمبر 5، تیسری اصل پر تنقید کریں۔ نمبر 6، چوتھی اصل پر ہونے والے اشکالات کو بیان کریں۔ اور سامعین، یہاں پہ میں اپنے مطالعے کو روک رہی ہوں، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گی، اور اس وقت میں موجود ہوں صفحہ نمبر 100